إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عوام الناس کے 5 اہم ترین سوالات کے جواب. اور وہ 5 سوال ایسے ہیں جو اکثر و بیشتر عوام الناس کے خیال میں ہوتا ہے، جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، جس سے بہت لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر اللہ نے چاہا تو. آئیے شروع کرتے ہیں ان 5 سوالوں کو. آپ لوگوں کا سوال پرچی کے شکل میں میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. سوال نمبر 1، دین کی بات کرنا کیا صرف ایک عالم دین یعنی ڈگری والے عالم کا کام ہے یا عام بندہ بھی دین کا کام کر سکتا ہے؟ یہ ایسے سوالات آتے ہیں کئی لوگوں کے ذہن میں. تو میرے بھائی، اگر کوئی عالم دین یہ بیان کرے کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے بیچ میں آ جائے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. اب یہ بات جب کوئی عالم کرتے ہیں تو آج تک کسی ان کے اسٹوڈنٹ نے انہیں یہ کہا ہے کہ جی مولانا صاحب آپ تو سائنٹسٹ نہیں ہیں، آپ تو ایسٹرونومی کے فیلڈ کے بندے نہیں ہیں؟ یہ بات ہم کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے، ہوا ہے آج تک کبھی ایسا؟ تو پھر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے کہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کی باتوں کو کوٹ کیا جائے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو. تو یہ کام پوری امت کو کرنے کا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ امت بھول گئی اپنے عیش میں، اپنے گلچھروں میں امت بھول گئی کہ امت کا کام کیا تھا. سوال نمبر 2، کیا دین کی بات کرنے کے لیے ڈگری ہونا ضروری ہے؟ چلو مان بھی لیں کہ ڈگری ہونا ضروری ہے. تو میرے بھائی ڈگری کون سے فرقے کی؟ اگر بریلوی علماء کی ڈگری دیوبندی مان رہے ہوتے تو بریلوی علماء کو مانتے ہیں. اب بریلوی کو تو دیوبندی کی پبلک بھی گمراہ سمجھتی ہے. تو اگر بریلوی کی ڈگری ہو تو دیوبندیوں کے نزدیک گمراہ، اور اگر دیوبندی کی ڈگری ہو تو بریلوی کے نزدیک گمراہ. اور اگر ان کے فرقے کی بھی ڈگری ہونا اور بات ان کے خلاف ہو تو پھر کہیں گے بندہ ٹھیک ہے لیکن کچھ زیادہ ہی پڑھ گیا ہے.
آپ مجھے بتائیں کیا مولانا طارق مسعود صاحب عالم نہیں ہیں؟ لیکن ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات سارے دیوبندی علماء مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو سائیڈ میں کریں۔ آپ مجھے بتائیں کیا مولانا طارق جمیل صاحب عالم نہیں ہیں؟ رائے سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، لیکن ایک حدیث صحیح حدیث انہوں نے بیان کی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں کو علماء سے دور کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میرا تو جھگڑا ہی یہی ہے کہ پوچھو علماء سے کہ کہاں لکھا ہوا ہے دلیل کے ساتھ، اور یہی باتوں کو لے کے لوگ کہتے ہیں یار یہ کہاں سے لاتا ہے ایسا بات۔ تو میرے بھائی، میں نے یہ کتاب گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی ہے نا، اور میں نے یہ کب کہہ دیا کہ آپ میری مانیں؟ آپ اس کی مانیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ریفرنس کو فالو کریں۔ آپ کھولے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3461، اور اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلوی علماء کی ترجمہ نکالے بخاری شریف کی، اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندی علماء کی بخاری شریف کا ترجمہ نکالے۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث عالم کا صحیح بخاری کا ترجمہ نکالے اور اس میں پڑھیں کہ بلغوا انی ولو آیہ کا مطلب کیا ہے۔ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات لوگوں تک پہنچاؤ اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو، ایک آیت بھی جانتے ہو تو اسے لوگوں تک پہنچانے کا یہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ میرے خیال سے یہ غدیر و خم کی حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خم نامی گاؤں کے اندر خطبہ دیا، اور یہ خطبہ دیا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی تم جیسا انسان ہوں۔ ممکن ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس اللہ کا دعوت لے کے آ جائے اور میں اس کا دعوت قبول کر لوں۔ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے تم پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، اور نمبر 2 اس کے رسول کی سنت۔ اسی حدیث کا ایک طرق المستدرک للحاکم میں ہے، حدیث نمبر 318 میں۔ اس میں فرمایا نمبر 1 اللہ کی کتاب، اور نمبر 2 میرے اہل بیت۔ میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی اللہ توفیق دے، اور اہل بیت سے محبت کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ سوال نمبر 4، کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا تو صرف کتابیں پڑھ کر کوئی عالم کیسے ہو جائے گا؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ تو میرے بھائی، ڈاکٹر بننا دنیا کے ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ آپ مجھے بتائیں، نہیں نا؟ لیکن علم حاصل کرنا وہ تو ہر انسان کے اوپر فرض ہے، تو پھر ڈاکٹر کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ کتابوں کا دین جب آپ کے دین سے ٹکرائے گا تو پھر ہم کتابوں سے ہی پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے۔ ایک PhD انگلش ٹیچر BUT بٹ کی اسپیلنگ BAT بٹ بتانا شروع کر دے تو پھر ہم آکسفورڈ ڈکشنری سے ہی پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے۔ سوال نمبر 5، علماء 8 سال لگا کر دین پڑھتے ہیں تب انہیں ڈگری ملتی ہے،
उलमा 8 साल लगा कर दीन पढ़ते हैं तब उन्हें डिग्री मिलती है। तो मेरे भाई बरेलवी उलमा भी 8 साल लगा कर दीन पढ़ते हैं और अहले हदीस उलमा भी। तो क्या सिर्फ आपके फिरके वाले सही हैं? और अगर बात रही डिग्री की तो सुन्नियों के यहाँ 8 साल में पढ़ते हैं तब डिग्री मिलती है और शियों के यहाँ 17 साल में डिग्री मिलती है। तो अगर वैसा देखा जाए तो फिर इनसे बड़े इमाम तो वो हुए। तो फिर हम कहेंगे ना ऐसा तो नहीं होता है। कभी कोई फिजिक्स का प्रोफेसर अगर कोई फॉर्मूला गलत लिखता है ना और वो उस टेक्स्ट बुक के खिलाफ हो और कोई स्टूडेंट उठ के उससे कहे कि सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो गलत है, ये देखे सिलेबस में ये है, तो फिर वो प्रोफेसर उस स्टूडेंट को कहता है थैंक यू, मुझसे गलती हो गई। और यही बात अगर हम किसी जानने वाले के पास कहते हैं कि सर कुरान में ये लिखा हुआ है, तो आगे से वो कहते हैं तुम मुझसे ज़्यादा जानता है। ये एटीट्यूड रखते हैं। वो प्रोफेसर बोलेगा थैंक यू और ये लोग बोलते हैं फेंक दो, उठा के फेंक दो इसको। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी होते हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ अता फरमाए, आमीन। और बात रही डिग्री की, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी बात अगर तुम एक आयत भी जानते हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हमें हुक्म दिया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए ही निकाला गया है। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। अल्लाह ताला से दुआ है जितनी बातें कही गई उनमें से जज्बात में कोई भी गलत बात निकल गई होगी तो अल्लाह उसे माफ़ कर दे और सही सही बातों पर हमें अमल की तौफीक दे। और जज्बात में किसी के दिल को ठेस पहुँची होगी तो वो भी अल्लाह के लिए माफ़ कर दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।